تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک نسخہ دے رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال کی کامیابی کا نسخہ، ایک ٹپ ہمارے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ اس پر عمل کر لو، تمہارا اگلا سال صحیح ہو جائے گا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، ماہ شعبان کا چاند نظر آ گیا اور اب ماہ شعبان کی تیسری تاریخ چل رہی ہے. ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے، جو کہ ماہ رمضان کا مقدمہ ہے، یعنی ماہ رمضان سے پہلے آنے والا مہینہ. اور اسلامی مہینوں کی تعداد کے اعتبار سے ماہ شعبان 8واں مہینہ ہے. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کی تاریخ بڑے اہتمام کے ساتھ یاد رکھا کرتے تھے. ویسے تو پورے سال کے مہینوں کی تاریخ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت فرمایا کرتے تھے، لیکن ماہ شعبان کی تاریخ اور اس کے دنوں کو شمار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بہت زیادہ تھا. اور آپ صحابہ کو حکم بھی فرمایا کرتے تھے کہ ماہ شعبان کی تاریخ کو، دنوں کو شمار کیا کرو، یاد کیا کرو، کیونکہ اس کے فوراً بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ ماہ رمضان ہے، جس کے روزے تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہیں. اگر ماہ شعبان کی تاریخوں میں یاد رکھنے میں کچھ گڑبڑی ہو گئی، کیونکہ اس زمانے میں کوئی کیلنڈر نہیں تھا، کوئی گھڑی، انٹرنیٹ، یہ سب نہیں، بس لوگ زبان سے اور دل و دماغ سے تاریخ کو یاد رکھا کرتے تھے کہ آج شعبان کے کتنے دن ہو گئے، کل کون سی تاریخ تھی، آئندہ کل کون سی تاریخ آنے والی ہے. تو اس تاریخ کے یاد کرنے میں اگر غلطی ہو جائے تو ماہ رمضان کا دن کب شروع ہوگا جس میں کہ روزہ رکھنا فرض ہے، اس میں غلطی ہو جائے گی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کی تاریخ کو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ یاد رکھا کرتے تھے، اور برابر
दिनों को शुमार किया करते थे। जैसे ही माह शाबान की 29 तारीख आ गई, चांद देखने का एहतमाम फरमाते थे। चांद नज़र आ गया तो अगले दिन का रोज़ा, अगर चांद नज़र नहीं आया तो अगला दिन भी माह शाबान ही शुमार करते थे। उसके बाद वाले दिन से रमज़ान का रोज़ा शुरू फरमाते थे। तो यहाँ से एक बात ये मालूम हुई कि फ़र्ज़ के अंदर किसी भी तरह की गलती होने ना पाए, उससे पहले की चीज़ों को बड़े ही एहतिमाम के साथ लिहाज रखना ज़रूरी है। जैसे नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, नमाज से पहले आदमी को पाक होना ज़रूरी है। जिस्म में किसी भी जगह गंदगी हो, नापाकी लगी हुई हो, नमाज नहीं होगी। तो आदमी अपने जिस्म से गंदगी को ज़ाइल करता है, पाक साफ़ होता है, और उसके अलावा वज़ू करना पड़ता है। और जब आदमी वज़ू करेगा, वज़ू को एहतिमाम के साथ करेगा, 3 मरतबा चेहरा धोएगा, हाथों को धोएगा, सर का मसाह पूरा करेगा और पैरों को भी धोएगा, और हाथ पैर को, कोहनियों को, एड़ियों को देखेगा कि कहीं सूखा तो नहीं रह गया, और हाथ से उंगलियों के बीच में खिलाल भी करेगा और हाथ इधर उधर फेरेगा ताकि कहीं सूखा ना रह जाए। क्योंकि वज़ू के अंदर कुछ गलती हो जाए, नापाकी के गुस्ल के अंदर कुछ कमी हो जाए, तो फिर जो नमाज पढ़ी जाएगी वो नमाज मानी नहीं जाएगी। इसी तरह आदमी नमाज पढ़ने के लिए आता है, खड़ा होता है, तो उसको जगह देखनी पड़ती है कि वो कहाँ नमाज पढ़ रहा है। जिस जगह वो खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है उस जगह कोई गंदगी तो नहीं है, नापाकी, गर्द गुबार रहे कोई हरज नहीं, नापाकी तो नहीं है, कुछ कोई बदबू तो नहीं आ रही है उसमें। जगह का पाक होना देखता है और अपने कपड़ों को भी देख लेता है कि कहीं कुछ लगा हुआ तो नहीं है। कपड़ों का पाक होना ज़रूरी है। बदन का पाक होना देख लिया, कपड़ों का पाक होना देख लिया, जगह का पाक होना देख लिया। अब किबले की तरफ सीधा खड़ा हो जाता है कि मैं किबले की तरफ हूँ या मेरा सीना राइट या लेफ्ट हो गया है। तो ये तमाम चीज़ें इसलिए करते हैं ताकि फ़र्ज़ के अंदर कोई गलती ना होने पाए, फ़र्ज़ नमाज हमारी कबूल हो जाए। तो माह रमज़ान के रोज़े तमाम मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ हैं। इस महीने की तादाद में, गिनती में कहीं कोई कमी ना आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले वाला जो महीना है माह शाबान, उसकी तारीख़ों को याद रखा करते थे कि एक दिन में भी अगर फ़र्क हो गया तो रमज़ान के रोज़े में फ़र्क आ जाएगा। रोज़ा रखना फ़र्ज़ था लेकिन शाबान समझ लिया, नहीं रखा तो एक रोज़ा छूट गया। क्योंकि उस ज़माने में तो कोई इंटरनेट नहीं, सैटेलाइट नहीं, ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि फ़र्ज़ का एहतिमाम, फ़र्ज़ की हिफाजत के लिए उससे पहले के जो काम हैं उनको एहतिमाम के साथ करना चाहिए ताकि फ़र्ज़ के अंदर, फ़र्ज़ की अदायगी में कोई कमी ना रहे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान के दिनों को शुमार किया करते थे, याद रखा करते थे। और अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं, अम्मी आयशा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी देखी हुई है। मदीना मुनव्वरा के 10 साल और उससे पहले अम्मी आयशा का जब निकाह हुआ 1-2 साल, टोटल मिला करके अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने 11-12 साल हुजूर के साथ ज़िंदगी गुजारी है।
11 साल कम से कम, 10 साल कम से कम मान लीजिए। अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने 10 साल का अरसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा है। तो 10 साल की जिंदगी हुजूर की अम्मी आयशा ने अपनी आंखों से देखा। दिन की जिंदगी, रात की जिंदगी, तन्हाई वाली और मजमे वाली जिंदगी, सेहत वाली, बीमारी वाली, सफर वाली, हजर वाली, हर तरह की जिंदगी अम्मी आयशा ने देखी है। अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने इस्लामी तमाम महीनों में हुजूर का अमल भी देखा है। मुहर्रम में हुजूर क्या करते थे, सफ़र में क्या, रबीउल अव्वल में क्या, जुमादल उला में क्या, जुमादल उखरा में क्या, रजब में क्या, शाबान में क्या, रमज़ान में क्या। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने A to Z हुजूर की ज़िंदगी को करीब से देखा हुआ। तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा किसी और महीनों में शाबान से ज़्यादा रोज़ा रखते हुए नहीं देखा। मुहर्रम में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे, सफ़र में, रबीउल अव्वल में, रबीउल आखिर में, जुमादल उला, जुमादल उखरा, रजब, शाबान, रमज़ान, ज़ीक़ादा, ज़िलहिज्जा, शव्वाल, तमाम महीनों में हुजूर रोज़ा रखा करते थे, नफिल रोज़े, किसी में कम किसी में ज़्यादा। लेकिन माह शाबान में हुजूर जितने रोज़ा रखा करते थे, इतने रोज़े किसी और महीने में नहीं रखते थे। रमज़ान के तो पूरे के पूरे रखते थे और माह शाबान के भी तकरीबन पूरे ही रोज़े रख लेते थे। लास्ट का एक रोज़ा छोड़ देते थे ताकि रमज़ान में और शाबान में फ़र्क हो जाए। आज का रोज़ा छोड़ दिया, कल रमज़ान शुरू होने वाला है, तो उससे पहले भी रोज़े और इसके बाद भी रोज़े, बस एक रोज़ा फ़र्क करने के लिए कि अब माह शाबान चल रहा है, कल से रमज़ान है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान में कंप्लीट रोज़े रखा करते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे थे, मुतबन्ना जिसको बोला जाता है, मुतबन्ना यानी मुंह बोला बेटा, हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पूरे कुरान में तकरीबन 1.25 लाख सहाबा थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान लाने वाले, हुजूर की ज़िंदगी को जिन्होंने देखा, कम या ज़्यादा या एक बार कम अज़ कम हुजूर से मुलाकात हुई, सहाबा की तादाद भी तकरीबन 1.25 लाख के करीब है। पूरे कुरान में किसी भी सहाबी का नाम नहीं है, बस एक सहाबी का नाम है, वो क्या, ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे। हुजूर के नसबी बेटे नहीं थे, सुल्बी बेटे नहीं थे, बल्कि उन्होंने इनको अपना बेटा बना लिया था। वो तफसीली वाक़िया है, मैं बस आगे की बात बताना चाह रहा हूँ। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बेटे उसामा, अब देखिए ज़ैद खुद हुजूर के बेटे हैं, मुंह बोले बेटे, अब उनके भी बेटे यानी हुजूर के क्या हुए, मुंह बोले पोता हुए, हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु खुद छोटे हैं, जब वो बड़े हुए, शादी हुई और उनका बच्चा हुआ, वो भी तो छोटे होंगे और हुजूर की ज़िंदगी में उसामा छोटे से बच्चे हैं। हुजूर से जाकर सवाल पूछते हैं, हज़रत माह शाबान में आप बहुत रोज़ा रखते हैं। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, ये सब बड़े बड़े थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र के करीब करीब के ये सहाबा थे।
لیکن اسامہ یہ تو چھوٹے بچے ہیں. انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے سوال پوچھا، حضرت ماہ شعبان میں آپ بہت روزہ رکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ پورے مہینہ کا ہی آپ روزہ رکھ لیتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو، جو کہ چھوٹے سے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ تو بچہ ہے تجھے سمجھ میں نہیں آتا، جا تو بچہ ہے تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، جا، یہ نہیں فرمایا. چھوٹا بچہ ہے پھر بھی اس کو سمجھا رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں. تو یہاں سے ایک بات کیا معلوم ہوئی، بچپن سے ہی بچوں کو یہ سب سکھانا، دین کی باتیں سکھانا، نماز کیا ہے، وضو کیا ہے، غسل کیا ہے، پیغمبر کس کو کہتے ہیں، نبی اور رسول کون ہیں، فرشتے کیا ہے، زندگی کیا، موت کیا، اہم بیسک اسلامک نالج بچپن سے ہی بچوں کو سکھانا. چھوٹا ہے سمجھ کر کے اس کو چھوڑ نہیں دینا. آج بچوں کو چھوٹا سمجھ کر کے چھوڑ دیں گے کہ یہ بڑا ہونے کے بعد سیکھ لے گا، بچپن میں بھی اس نے نہیں سیکھا، بڑا ہونے کے بعد تو بالکل بھی نہیں سیکھے گا. بچے جو ہے آج کل بس موبائل میں لگے ہوئے ہیں، گیم کھیلنا. جہاں دیکھو ہر 10 بچوں میں 2-4 بچوں کی آنکھوں پر چشمہ لگا ہوا، 5 نمبر کا چشمہ بچوں کو لگا ہوا. کئی بچوں سے میں نے پوچھا، میرا ٹارگٹ اکثر کیا ہوتا ہے، بچے اور نوجوان ہوتے ہیں. بڑے لوگ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے زمانے میں بڑے لوگوں کو پیدا کیا کہ آج کل کے فتنے انہوں نے نہیں دیکھا اپنی جوانی میں. اب اتنے فتنے آ گئے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی ہم نے اگر نگرانی نہیں کی، 40 سال سے پہلے ہی یہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جائیں گے. ایسی کمزوری ان کے اندر آ جائے گی. اس قدر خرابی ہے آج کل کے فتنوں میں. تو بچوں کو آپ پوچھئے گا، بیٹا تجھے چشمہ کیوں لگا؟ وہ کہے گا نظر نہیں کیوں نظر نہیں آتا؟ وجہ کیا ہے نظر نہ آنے کی؟ فطری طور پر نیچرلی پیدائشی اعتبار سے آنکھ میں کمزوری ہے یا کچھ اور بات ہے؟ کھود کر پوچھنے سے پتا چلے گا کہ وہ موبائل بہت دیکھا کرتا تھا، موبائل گیم کھیلا کرتا تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا بچہ ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا. اب یہ عورتیں گھر میں ان سے باتوں میں لگ گئی. ان کو کھیلنے کے لیے کھلونا دیجیے، ہاتھ سے کھیلنے والا کھلونا، بس ہے، کار ہے، بیلون ہے، اس طرح کی چیزیں ان کو دلوائی ہے، سائیکل ہے. لیکن موبائل سے بچانا بچوں کو. موبائل کی وجہ سے ہمارے بچے بہت زیادہ کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں. چڑچڑاہٹ ان کے اندر آ رہا ہے، اس کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں. اس کے بغیر ان کو نوالا نیچے نہیں اترتا ہے، ایسی عادت ان کو ڈال دی گئی ہے. بہرحال بچپن سے ہی بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ضروری ہے. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے چھوٹے بچے ہیں، حضور سے جا کر کے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ ماہ شعبان میں بہت روزے رکھتے ہیں. تو یہاں سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی، بچے ہونے کے باوجود حضور کا پورا سال ان کی نظروں کے سامنے ہے. تبھی تو ان کو سوال پیدا ہوا. بچے ہونے کے باوجود انہوں نے حضور کو قریب سے دیکھا ہے، پورا سال دیکھا ہے. تبھی تو یہ سوال ذہن میں آیا کہ حضور اسی مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے ہیں، باقی مہینوں میں نہیں رکھتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو نیک لوگوں سے ملاتے رہیں. شہر میں کوئی بڑے عالم ہیں، ان سے ملاقات کریں، حضرت یہ ہمارا بچہ ہے، اس کو دم کرو،
اس کو نصیحت کرو. اگر کوئی باہر سے بڑے اللہ والے تشریف لائے، بنگلور سے، حیدرآباد سے، بمبئی سے، اللہ والے آتے رہتے ہیں، یا کسی اور جگہ ہے ہم جا سکتے ہیں، ان کے پاس جائیں، بچوں کو لے جائیں، دم کرائیں، نصیحت کروائیں، ان کے سر پر حضرت کے ذریعے ہاتھ پھروائیں. اللہ والوں کی صحبت میں یہ بچے آتے جاتے رہیں گے، ان کے اندر بھی اللہ والوں کی نیکی کے اثرات آئیں گے. آپ اگر پھولوں کے باغیچے سے گزریں گے، پھول کی خوشبو آئے گی. آپ اگر گوشت مارکیٹ کے سامنے سے جائیں گے، وہاں کی بدبو آپ کو آئے گی. تو جس راستے پر آپ چلیں گے، اس راستے کا اثر آپ کے اوپر ہوگا. ایک ڈرائیور ہمیشہ ایسے جاتا ہے اور ایسے آتا ہے، اور جاتے ہوئے دن، آتے ہوئے رات ہے. تو جاتے ہوئے پورا دن وہ اسی طرح جاتا ہے، اس طرف سے جو سورج کی دھوپ اس کے اس گال پر پڑتی ہے، اس دھوپ کا اثر ادھر ہوتا ہے، یہاں کا چمڑا تھوڑا سکڑ جاتا ہے. ڈیلی اس کی روٹین ہے، ڈیوٹی ایسے جانا دن میں، ادھر سے آنا، پھر رات ہے تو دوسری طرف اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. بہرحال تو اپنے بچوں کو نیک لوگوں کی صحبت میں لے جاتے رہنا اور مسجدوں میں لاتے رہنا، اگر وہ مسجد آنے کے قابل ہو. بہرحال حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت آپ ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو جواب دیا کہ بیٹا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں. ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان آنے والا یہ شعبان کا ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس کا سیکرٹ نہیں معلوم ہے. کیا سیکرٹ ہے اس مہینے کی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال، پورے سال کے جو اعمال ہیں، وہ دستاویز کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. یہ ماہ شعبان ایسا مہینہ ہے، پورے سال کا رپورٹ فرشتے تیار کر کے اللہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ جب یہ رپورٹ پیش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں کہ آئندہ جو سال آنے والا ہے، اس سال میں فلاں بندے کے لیے کیا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے. ملک الموت کے حوالے اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے کر دیتا ہے. کون اس سال میں مرنے والا ہے، کون پیدا ہونے والا ہے، کس کو کیا ملنے والا، کس کو کیا نہیں ملنے والا، A to Z فرشتوں کے حوالے. ایک سال کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے. تو اندازہ لگائیے گا کہ یہ مہینہ کس قدر اہمیت والا مہینہ ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کو بندے کے ہر لمحے کا پتہ ہے. کالی رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیونٹی کی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے. ہمارے دلوں کے اندر کیا خیالات گھوم رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے. ہم کیا سوچتے ہیں، ہماری آنکھیں کدھر جا رہی ہیں، کن انکھیوں سے بھی ہم نے کوئی اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی پتہ چلتا ہے. A to Z اللہ کے پاس علم ہے. اس کے باوجود گواہی کے طور پر، بطور وٹنس کے، فرشتے جو ہے پورے سال کا رپورٹ ماہ شعبان میں اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. جس طریقے سے بینک والا اپنا رپورٹ پیش کرتا ہے،
मार्च के महीने में, और स्कूल वाले अपना रिपोर्ट पेश करते हैं। उनका जो स्कूल ख़त्म होता है अप्रैल मई में, इम्तिहानात ख़त्म होकर के छुट्टी होती है, तो वो भी अपना रिपोर्ट देते हैं अपने बड़ों को। तो फरिश्ते इंसान की 1 साला ज़िंदगी का रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। तो हज़रत उसामा इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के सवाल करने पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटा, इस महीने में मैं ज़्यादा रोज़े इसलिए रखता हूँ कि इस महीने में बंदों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरा अमल अल्लाह के सामने पेश हो तो मैं रोज़े से रहूँ। सोचिएगा, हुजूर कौन है? बख्शे बख्शाए हुए पैगंबर हैं, मासूम हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं, वजह तख्लीक़ कायनात हैं। इनकी वजह से अल्लाह ने सारी दुनिया को बनाया है। क़यामत में मकाम महमूद पर फाइज होने वाले, क़यामत में कोई अल्लाह से बात करने की हिम्मत नहीं रखता, क़यामत में कोई भी अल्लाह से दुआ मांगने की भी हिम्मत नहीं रखता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे के सारे नबी खामोश होंगे। किसी को हिम्मत नहीं होगी क़यामत के वहशतनाक खौफनाक माहौल में अल्लाह की बारगाह में कुछ अर्ज कर सके। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ क़यामत वाले दिन अल्लाह से तमाम नबियों की सिफारिश करेंगे और तमाम इंसानों की सिफारिश फरमाएंगे, मोमिनों की सिफारिश फरमाएंगे। इतने बड़े मकाम वाले अपने बारे में फरमा रहे हैं कि बेटा उसामा, मैं माह शाबान में रोज़ा ज़्यादा इसलिए रखता हूँ कि इसी महीने में बंदों के आमाल अल्लाह के सामने पेश होते हैं। तो जब मेरा अमल अल्लाह के सामने पेश हो तो मैं रोज़े से रहूँ। हुजूर का अमल अल्लाह के सामने पेश हो रहा, शाबान चल रहा और हुजूर रोज़े से हैं, तो अल्लाह ताला के सामने हुजूर का क्या अमल पेश होगा। हुजूर ने लोगों को कलिमे की दावत दी तो काफिरों ने हुजूर को मजनून कहा, काफिरों ने हुजूर को साहिर कहा, काफिरों ने हुजूर को शायर कहा, काफिरों ने हुजूर को मुजम्मम कहा। मोहम्मद की जगह हुजूर का नाम था मोहम्मद, लेकिन काफिरों ने आड़ा नाम क्या रखा? नऊज़ु बिल्लाह, मुजम्मम। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो हुजूर का अमल अल्लाह के सामने क्या पेश हो रहा है? मेरा हबीब जो मेरा नाम लेने वाला है, मेरी तरफ बंदों को बुलाने वाला है, इसको शायर कहा गया, साहिर कहा गया, मजनून कहा गया, मुजम्मम कहा गया। इसके रास्ते में कांटे बिछाए गए। ये नमाज पढ़ता तो इसके पीठ के ऊपर गंदगी को डाला गया, इसके गले में जो चादर है उसको घसीटा गया काबतुल्लाह के सामने, जमीन पर उनको लिटाया गया, इनको मारा गया, बुरा भला किया गया और कत्ल की धमकियां दी गई, इनको शहर से बाहर निकाला गया। रातों में इसको खड़ा हो करके नमाज पढ़ने पर, रोने पर उम्मत के गम में काफिरों ने किया। ये अमल हुजूर का अल्लाह के सामने पेश हो रहा। इन आमाल से अल्लाह ताला खुश होगा या नाराज होगा? बताइए। अल्लाह ताला तो खुश हो जाएगा। जब अल्लाह पहले से खुश है तो रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत है? लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और आपको और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को ये नसीहत फरमाना चाहते हैं कि ये वो महीना है जिसमें बंदों के आमाल अल्लाह के सामने पेश होते हैं। अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी कोताही है, अल्लाह की तरफ से इस महीने में फैसले भी सादिर होने वाले हैं,
ان فیصلوں کے صادر ہونے سے پہلے، وہ رات آنے سے پہلے تم کیا کر لو؟ توبہ اور استغفار کر لو، روزہ رکھ لو۔ روزہ رکھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو ترس آئے گا ہمارے اوپر۔ جیسے ہمارے پاس 2-4 لڑکے لڑائی کر کے آئے اور ایک لڑکے کے بارے میں بتایا گیا انہیں چنے، غلط یا چوری کرنے والا فلاں فلاں۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اگر وہ کمزور ہے، دبلا پتلا ہے، پیٹ اندر کو ہے بھوک پیاس کی وجہ سے، اور اس کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، ہم کیا بولیں گے؟ تو کمزور ہے، گھر کو چھوڑتا ہوں با، نہیں تو تجھے میں مارتا تھا، پولیس کے حوالے کرتا تھا، تو کمزور ہے، غریب ہے، بھوکا پیاسا ہے، جا آئندہ سے ایسا مت کر۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ماہ رمضان میں بھی صبح سے لے کر عصر تک اگر کوئی بچہ کچھ غلط کرے اس کو سمجھا کر بھیج دیتے ہیں، تو روزے سے ہے اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں، اگر تو روزے دار نہ ہوتا تو تجھے میں مارتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک نسخہ دے رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال کی کامیابی کا نسخہ، ایک ٹپ ہمارے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ اس پر عمل کر لو، تمہارا اگلا سال صحیح ہو جائے گا۔ وہ کیا ٹپ ہے؟ یہی کہ اس مہینے میں روزے رکھ لو۔ جب فرشتے ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش کریں گے، ہمارے اعمال کے اندر کچھ کمی کوتاہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرشتوں کے ہاتھ میں دینے والا ہو، اگلے سال کا فیصلہ، روزی کا، کھانے پینے کا، مرنے جینے کا، صحت بیماری کا، یہ جو بھی فیصلہ ہوگا فرشتوں کے حوالے کرنے والا ہو، ہمیں دیکھے کہ موزن شفیع صاحب کا رپورٹ ہے، امام صاحب کا رپورٹ ہے، فار ایگزامپل رپورٹ آیا، اس میں یہ کمی ہے، وہ کمی ہے، اور ہماری طرف کو، آپ کی طرف کو اللہ تعالیٰ دیکھے، ارے انہیں روزہ ہے، انہیں کیا ہے؟ روزہ ہے، بھوکا پیاسا ہے، اس کے ہونٹ تو سوکھے ہوئے ہیں، انہیں تو بیمار ہے، چلو چھوڑو۔ اس کا فیصلہ جو ایسا لکھنا بول لیتا تھا اللہ، اب تھوڑا اس میں ترمیم کر دیتا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نسخہ ہے، امت پر حضور نے رحم فرمایا، کرم فرمایا۔ اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں کیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جن میں اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کے حوالے اگلے سال کی اموات کی لسٹ دے دیتا ہے، کون مرنے والا ہے، یہ لسٹ فرشتوں کے ہاتھ میں، ملک الموت کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ جاؤ فلاں کو پکڑ کر لاؤ، ہو گیا اس کا ٹائم دنیا میں، فلاں کو پکڑ کر لاؤ، فلاں کو پکڑ کر لاؤ۔ اور کیا فرمایا؟ اس مہینے میں روزہ رکھ لو۔ اگر خدا نہ خواستہ فلاں تاریخ میں کسی آدمی کی موت ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ لکھ رہا ہے، اور انہیں شعبان میں روزے سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ارے انہیں روزے سے ہے نا، چلو ملک الموت اس کو جب لانا ہو تھوڑا پیار سے لے کر آنا۔ جب کوئی چور ہے، کسی کے اوپر کیس ہے، اریسٹ وارنٹ ہے، تو وہاں سے جب آرڈر آتا ہے ایس پی سے، ڈی ایس پی سے، اس کو اریسٹ کرنے کے لیے ان کو کچھ ہدایات دی جاتی ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے، ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ ہے، شوگر بی پی کا پیشنٹ ہے، اس کا لحاظ کرنا، اس کو اگر میڈیکل کی ضرورت ہے، اس کو کار میں بیڑی وغیرہ تو ڈالیں گے لیکن میڈیکل چیک اپ کرا لینا، اس کو ہاسپٹل وغیرہ، ٹیبلٹس کی ضرورت ہے، ٹیبلٹس وغیرہ، ان تمام چیزوں کا لحاظ کر کے پھر کورٹ میں جج کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ تو دنیا کا قانون بھی ایسا ہے کہ وہ ملزم کے اوپر تھوڑا رحم کھاتے ہیں کہ اس کو اگر اریسٹ کرنا ہو تو ان تمام چیزوں کو بھی ذرا دیکھ لینا کہ آدمی کہیں راستے میں ہی مر نہ جائے، بیمار ہے تو تھوڑا اس کا خیال کر لینا، کوئی پیشنٹ ہے تو اس کے لیے میڈیکل وغیرہ کا بھی انتظام کر لینا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو تمام دنیا والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلانے کے لیے ملک الموت کے حوالے لسٹ دیتا ہے اور اس مہینے میں روزے سے وہ بندہ ہے، اللہ تعالیٰ بھی ملک الموت سے کہے گا کہ اس کے اوپر تھوڑا رحم کرنا، روح نکالتے وقت اس کے اوپر تھوڑا رحم کرنا. تو ایسے ایسے نسخے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے. اور یہ چیزیں ہمیں کس طرح معلوم ہوئی؟ صحابہ کے واسطے سے معلوم ہوئی. اگر حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے حضور سے یہ سوال نہ پوچھا ہوتا، ہمیں کیا پتا چلتا کہ اس مہینے میں ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. اور حضور اس مہینے میں زیادہ اس لیے روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ بندے کا عمل جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو اللہ کو رحم آ جائے اور اس کے لیے اگلے سال کا فیصلہ آسان ہو جائے. صحابہ کا بھی ہمارے اوپر احسان ہے، ان کا کرم ہے کہ انہوں نے سوالات کیے اور ہمیں بہترین جوابات ملے. تو یہ ماہ شعبان غفلت والا مہینہ نہیں ہے، ماہ شعبان عبادت کا مہینہ ہے. جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس مہینے میں روزہ رکھیں. صحابہ رضی اللہ عنہم حضور کی اتباع میں، شوق اور جذبے میں پورے شعبان کا روزہ رکھنا چاہتے تھے. حضور نے منع فرمایا، تم میری پیروی میں اس مہینے میں پورے روزے نہ رکھا کرو، ورنہ ماہ رمضان کے روزے رکھنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، کم رکھ لیا کر لو. علماء بھی ہمیں یہی ہدایات دیتے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ بس 15 شعبان تک روزہ رکھے، باقی 15 دن وہ اچھا خوب کھائے پیے اور رمضان کے لیے ایک دم اسٹڈی ہو جائے، تیار رہے. وہ ماہ رمضان آنے والا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی ہونے نہ پائے. تو یہ جو ابھی شروع کے چند دن چل رہے ہیں، شب برات تک یا اگلے 1-2 دن تک جتنا آپ سے ہو سکے روزہ رکھ لیں. پورے ہی روزے رکھ لیں تو بہت اچھا ہے، نور علی نور. نہیں تو کم از کم ہفتے میں 2-3 روزے رکھ لیں، پیر جمعرات کا روزہ ہی رکھ لیں، یا 13, 14, 15 ہر مہینے کے جو ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں وہ رکھ لیں. تو کچھ نہ کچھ تو اس میں کر لینا چاہیے. وہ بولتے ہیں نا، انگلی کٹا کر آدمی نے شہیدوں میں اپنا نام لکھوا لیا. تو ہم لوگ اگر کمزور ہیں، کچھ نہیں کر پاتے، کچھ تو کرنا چاہیے نا. کچھ بھی نہیں کیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ نہ کچھ جتنا ہم سے ہو سکے اتنا تو کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا ہمیں لاز رکھنا چاہیے. اور اس مہینے میں روزہ رکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے گزشتہ زندگی کے لیے معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ والی زندگی کے لیے اچھے فیصلے ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزے رکھنے اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.